وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 258، درس نمبر 208. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم فرعون وقت ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 258. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جو جھگڑتا تھا، بحث کرتا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی تھی. اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو ابراہیم وہ بادشاہ نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں. قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے. فأت بہا من المغرب، تو تم لے آؤ اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر حیران ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. سامعین کرام، 3 واقعات بیان ہو رہے ہیں، یعنی یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کا، پھر ایک اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ. اب اس میں یہ سارا مضمون جو ہے، یہ جو ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں اس کے دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور دیکھیں ہم نے یہ 3 آیات میں کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں
ان کے دوست طاغوتی قوتیں ہیں، وہ روشنی سے انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اب یہ جو آیات آ رہی ہیں، 3 واقعات ہیں سامعین کرام، 2 ابراہیم علیہ السلام کے، ایک اور واقعہ ہے جو بیچ میں ہے۔ تو اس میں اب یہ جو ہم پہلا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، یہ یعنی تقریباً 2500 سال اس کو ہو گئے اب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو گزرے 2500 سال تقریباً ہو گئے۔ تو بہرحال جتنے بھی ہوئے ہیں، مجھے اس کی صحیح وہ نہیں معلوم تاریخی واقعہ، بہرحال میں کہہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ یعنی اس وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی اس وقت کا واقعہ۔ اس میں دیکھیں ابھی جو میں نے آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس میں ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ بوجھ عطا کی کہ اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، پھر بادشاہ کے سامنے جب پیغمبر نے حق کو پیش کیا اور حق اس پر واضح ہو گیا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، یعنی چونکہ اس کے دوست جو ساتھی قوتیں تھیں وہ طاغوت تھیں، تو وہ طاغوت نے اس کو روک لیا۔ اب طاغوت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا نفس بھی تھا، اس کی بادشاہت کا دبدبہ اور وغیرہ جو بھی تھا، جو اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو نمرود، تاریخ میں اس کا نام آتا ہے نمرود۔ تو بہرحال یہ واقعہ مطلب یہ ہے کہ اچھا پھر جو اگلا واقعہ ہے وہ بھی اس کی تو اسی وقت بات کریں گے، لیکن اس میں دونوں یعنی جو ایمان والے تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرما دی اور روشنی عطا فرما دی۔ انہوں نے اس کی بنا پر بادشاہ کو جو کہ اپنی ذات میں ایک ڈکٹیٹر تھا، تو اس کو لاجواب کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کی مدد سے انہوں نے۔ پھر جو بادشاہ کے سامنے جب حق پیش ہوا اور وہ لاجواب ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی اور ان پر ایمان نہیں لایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے وہ ظالم تھا، اور ظالم آپ کو معلوم ہے کہ جو حق کو قبول نہ کرے، ہر وہ شخص جو حق کو قبول نہ کرے وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ واللہ لا یہدی، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دیدہ دانستہ حق کو نظر انداز کر کے باطل کو قبول کر لیتا ہے اور باطل کو پسند کر لیتا ہے، یہ شخص جو ہے یہ ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، مطلب وہ بعض اوقات مثالیں دینی ہوتی ہیں نا، کہ ایک انسان یعنی ایک مالدار آدمی ہے اور اس کے پاس 4 کلو سونا ہے، اور یہی اس کی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، 4 کلو سونا ہے، اور وہ یعنی ایک 4 کلو سونا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا گھی کا ٹین ہوتا ہے، اس میں تو 15 کلو سامان آتا ہے، لیکن وہ تو ایک آدمی مٹی کا ٹین، مٹی بھر کے ایک ٹین لے آتا ہے، کوئی بھی ہو، اور اس کو کہتا ہے کہ یار یہ تو تمہارے پاس 4 کلو، یہ 15 کلو لے لو۔ 15 کلو دے کے وہ 4 کلو تم زیادہ وزن کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ 4 کلو سونے کو دیکھ کے مٹی لے لیتا ہے کہ ہاں یار یہ تو دھوکہ کھا لیتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے نا، بے وقوف ہوتا ہے وہ۔ یا آپ تھوڑا سا لگا لیں اس یعنی مثال میں تھوڑی سی چینج کر لیں کہ وہ مٹی ہے، اندر مٹی ہے، اوپر ایک اس نے لوہے کی چادر سے اس کا وہ بھر دیا ہے، یعنی اس کو سیل کر دیا ہے لوہے کی چادر سے، اور وہ شخص جو ہے وہ اندھا ہے جس کے پاس 4 کلو سونا ہے، اور دوسرا شخص اس کے پاس مٹی سے بھرا ہوا ایک ٹین لاتا ہے جس کا وزن 15 کلو ہے، لیکن اوپر سے وہ سیل ہے، اندر سے وہ پتہ نہیں چل رہی، اوپر سے وہ سونے ہی کی طرح، مطلب یہ شخص تو اندھا ہے،
تو وہ دوسرا کہتا ہے بھئی یہ دیکھو 15 کلو سونا ہے اور وہ 4 کلو چھوڑ دو، یہ 15 کلو لے لو. اب وہ ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے تو لگتا ہے تو وہ لوہے کی طرح ہے، سونے کی طرح. سونا بھی مطلب ٹھنڈ کا موسم ہے، وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہ تو نہ اس کے رنگ کو دیکھ سکتا ہے نہ پرکھ سکتا ہے، تو وہ سودا کر لیتا ہے، ڈن کر لیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے یار، یہ اس کو ضرورت ہوگی یا کچھ بھی ہوگا، چلو یہ میں ڈن کر لیتا ہوں سودا. وہ 4 کلو سونا دے کر مٹی سے بھرا ہوا ایک ٹین لے لیتا ہے، یعنی بدل لیتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ اس نے ظلم کس پہ کیا ہے؟ یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر گیا. کروڑوں روپے کا سونا جو ہے دے کے مٹی بھرا ٹین لے لیا. بالکل دنیا جو ہے، دیکھیں دنیا کی مثال اللہ کی نظر میں تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اچھا چلے ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سونا چاندی، یہ جو بیوی بچے مال اولاد اور یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ پلاٹ اور یہ محل اور یہ وہ نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ اچھا ہے. ہم اس کو آخرت کو نظر انداز کر کے، آخرت میں کیا ہے؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی، دوسری دوزخ میں ہوگی. تو جنت یعنی ہمارا تو خیر یقین بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ذرہ برابر بھی یقین نہیں ہے. ہمارا جو امت مسلمہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ، اور اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. اب اللہ ہے تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہ بات کی ہے کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اور ہمارے رسول نے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے. اس کی رات کو، معراج کی رات مشاہدہ کر کے آئے. تو ہمیں یہ دنیا اچھی لگتی ہے اور جنت کے عوض ہم نے دنیا خرید لی ہے. آج کی حقیقت یہی ہے، جنت کو بھلا کے ہم نے ظاہری مفادات کا سودا کر لیا ہے، اور آخرت کا سودا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخرت میں تو جنت ہے وہ تقریباً مفت ہے، تقریباً مفت ہے. قیمت کیا ہے اس کی؟ قیمت آپ کی خواہشات، آپ کی مرضی، آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیں، بس یہ جنت کی قیمت ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مصر وہ عراق کے بادشاہ سے جھگڑ رہے تھے، یا وہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ شخص جھگڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں. اور ان آتاہ اللہ الملک، یہ دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو یہ مضمون لگا دوں نا، یعنی اس کی جو ربط ہے، علم ترا سے شروع ہوتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اے مخاطب، یہ جو مضمون بیان ہوا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے میں انسان کو روشنی عطا کرتا ہوں اور کیسے میں اسے اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کو پھر قبول حق کی توفیق ہی نہیں ملتی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین کے الفاظ ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ غور و فکر کریں اس آیت پہ، اور اس میں ان الفاظ پر غور کریں کہ کیا ہم ظالم تو نہیں ہیں؟ لگتا یوں ہے، اگر حقیقت کی نظر لگا کے ہم دیکھیں اپنے حال کو، لگتا یوں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اخروی مفادات کے عوض دنیا کے مفادات کے عوض آخرت کا سودا کر لیا ہے. آخرت کو بھلا کے ہم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے. اور یہ میں یہاں رک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ بڑا اہم جملہ ہے، اس پہ آپ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. حقیقت میں ایسا ہے، ایسا ہی ہے کہ اخروی جو مفادات ہیں اس کو ہم نے قربان کر دیا ہے دنیاوی مفادات پر. آج دیکھ لیں، مطلب عام دیکھ لیں، تمام ہماری وہ ایک ریڑھی بان ہے یا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا وہ آدمی ہے، یہ سب لوگ جو ہیں
تقریباً سب لوگ جو ہیں انہوں نے ظاہری مفادات کو ترجیح دے دی ہے اخروی مفادات پر۔ اور سورہ ابراہیم میں آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کا کیا فتویٰ ہے، اللہ کا وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں دنیا کو آخرت پہ، یعنی دنیا کے مفادات کو یہ پسند کرتے ہیں، اخروی مفادات کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کا پتہ تو یعنی ہمیں پتہ چلے گا جب آنکھیں ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی، جب پردے ہٹ جائیں گے، اس وقت ہمیں یقین آ جائے گا، دیکھ لیں گے ہم آپ سے یوم تبلی السرائر، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس دن راز کھل جائیں گے، حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر سے میں پردے ہٹا دوں گا، آج تیری نظر تیز ہے۔ ہمارا عقیدہ ایمان بھی ہے کہ نزع کے وقت نزع کے وقت پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی یعنی ہمارے عقائد میں ہے، اور بلکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب موت قریب آتی ہے اور علامات موت آ جاتی ہیں اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حتی اذا حضر الموت قال انی تبت الآن، فرعون نے بھی ایمان قبول کر لیا تھا نا، جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو آواز لگا دی اس نے، آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں رب ہارون و موسیٰ پر ایمان لے آیا، لیکن اس کا ایمان قبول تو نہیں ہوا۔ بہرحال اب یہاں دیکھیں ایک بادشاہ تھا، جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ 258 نمبر آیت ہے یہ، اور ایک ہی آیت ہے یہ، یعنی ایک آیت میں سارا واقعہ یہ بیان، اور ایک ہی واقعے میں دو مختلف جہتیں ہیں، صاحب ایمان ابراہیم علیہ السلام اور جو طاغوت کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا، جس کی دوست اور ساتھی طاغوتی قوتیں تھیں، اس کو حق نظر بھی آ گیا لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اور یہ سامنے کرام آج تو گھر گھر کی بات ہے، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، گھر میں بیٹھے میاں بیوی جو ہیں وہ قرآن سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلقات کے بارے میں کیا ہدایت کی ہے، بیوی کے لیے الگ ہے، خاوند کے لیے الگ ہے، دونوں جو ہیں نماز روزے کے پابند ہیں، قرآن دونوں تلاوت کرتے ہیں، تہجد کے لیے دونوں مثال کے طور پہ اٹھتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہیں اور وہ باطل پر قائم ہے۔ مجال ہے جو میاں بیوی اپنا مزاج بدل لیں اور مزاج قرآن اور حدیث کے مطابق کر لیں، مجال ہے، نہیں کرتے۔ یہ تو آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا میں یہی بات کہہ رہا ہوں، مجال ہے کہ کوئی اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے، یہ تبدیلی لانا ہی تو اصل ہے نا۔ اسلام کا تو ایک مزاج ہے، اور مزاج کیا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ بہرحال یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یا جو بادشاہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اصل میں ایک یہ اس میں ایک ہم ہے اور ایک صاحب ایمان ہے اور ایک باطل پرست ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ نمرود، ہر جگہ جو ہے ہر زمانے میں نمرود ہوتا ہے، نمرود صفت لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مولانا روم ایک شعر بھی فرماتے ہیں نا
کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست. فرماتے ہیں کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ولا غیری، میں اور میرے علاوہ کوئی نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. گھر میں جو میاں ہے یا اس کی بیوی ہے وہ بھی کہتی ہے میں ہوں، میرے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی کم از کم دیکھیں ذہن تو یہی ہے ہمارا. اب حالات کا جبر ہوتا ہے تو خاوند سمجھوتا کر لیتا ہے یا اس کی بیوی سمجھوتا کر لیتی ہے حالات سے. ذہنی طور پہ ہماری ذہنیت جو ہے اس میں فرعونیت ہے کہ میں اور میں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے بزرگوں کو، مطلب یہ ہے کہ جو عمر میں آپ سے بڑے ہیں یا آپ کے والدین ہیں، میں سب کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن عمومی طور پہ ہر ایک میں فرعونیت ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے اور وہ خیال وہ اس کا اپنا ہوتا ہے. وہ مزاج وہ اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے. قرآن کا مزاج، اسلام کا مزاج تو کچھ اور ہے. اسلام تو عاجزی کا نام ہے، عاجزی کا درس دیتا ہے. جو جھک جانے والے لوگ ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا صاحب ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے؟ ہمارے لیے تو وہ وقت نہیں آیا ہے. ہم جھکنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا سر تو اٹھا ہوا ہے، ہم سر کو جھکانا نہیں چاہتے اللہ کے سامنے. یہ ایک بہت ایک ایسا مرض ہے جو آج تقریباً ہر مسلمان کو لاحق ہے. یہ انانیت جو ہے، آپ جسے ایگو کہتے ہیں، اور خود پسندی، خود پرستی. انسان جو ہے بس ایسے ہی ہے. جتنا بھی اس کے جس عمر کے عمر کے جس حصے میں بھی ہو، یہ خود پسند ہے اور خود سر ہے. حالات کی جبر کی بات الگ ہے. ایک آفس میں جاتے ہیں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، کام کرنا پڑتا ہے، باس کا حکم ماننا پڑتا ہے. آپ کے ذہن میں اپنا ایک خیال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں سوچنے کی بات ہے. میں صرف آپ کو اس 258 نمبر آیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمرود جو ہے اس نے وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. اگرچہ ہم لاجواب ہیں. فَبُہِتَ الَّذِي کفر پہ میں بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس جو اللہ ہے اور اس کی باتوں کا جواب نہیں ہے، ہم لاجواب ہیں. اب اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ. ہمارے پاس جواب نہیں ہے لیکن ہم مانتے تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے سامنے سر جھکا دو. ہمارے پاس جواب نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، لیکن نہیں جھکاتے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ بس وہ ایک عراق میں بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ جو ہے اس نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی. ہمارے وقت کا پیغمبر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور ان کی رسالت کا عرصہ جو ہے وہ تا قیامت ہے. ہم ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ان کے امتی نہیں ہیں. یعنی وہ امتی ایک قسم کے ہیں، وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں. ہم ہیں امت دعوت ہیں ان کی، کہ ان کی دعوت ہم تک پہنچی ہے، لیکن ہم نے اس کا جواب نہیں دیا ہے، نہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے اس کا لبیک میں جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول کہتا ہے کہ اللہ کی طرف رخ کر لو، اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزارو. ہم یہ دعوت سن تو لیتے ہیں. اکثر تو یہ ہے کہ ہم رسول کی ہم میں سے لوگوں کی اکثریت رسول کی دعوت سے ناواقف بھی ہے، اور ہم واقف ہونا بھی نہیں چاہتے. کبھی آپ سے زندگی میں کبھی کسی نے پوچھا، آپ کے بچے نے،
آپ کے بیٹے نے یا آپ کے بڑے نے یا آپ کے ساتھی نے کہ بھئی زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کبھی نہیں پوچھا ہوگا، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ کبھی کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا ہوگا، نہ بڑوں نے، نہ چھوٹوں نے، نہ آپ کی عمر میں۔ ساری باتیں دنیا کی، دنیا 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 دنیا۔ تو بہرحال اسی طرح دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن دیکھیں ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے نمرود کی تک محدود کر دیں تو آپ کے لیے تو کچھ نہیں بچا اس میں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس میں آپ کے لیے کیا ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یا تو آپ نے وقت کی پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، یا وقت کے پیغمبر کی دعوت سے آپ عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں، آپ انکار والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ناشکری والی زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ سنا دیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی۔ اب یہاں دیکھیں تھوڑا سا میں عرض کروں آپ کو، ان آتاہ اللہ الملک یعنی اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے دی، اس وجہ سے وہ وقت کے پیغمبر سے جھگڑنے لگا۔ اور دیکھیں اگر ہم اپنے اوپر یہ فٹ کریں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو جب بلوغ تک پہنچتے ہیں تو ایک قسم سے رب سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اب زندگی دینے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری صورت بنانے والا، ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایک بہت عظیم نعمت وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ بڑے ہو کے ہوش سنبھال کے ہم رب سے عملی طور پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مقصد تو دیکھیں گے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں تو پہلے دنیا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں، آپ خود اور اپنی اولاد کو دنیا کے راستے پر ڈالنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں میرا ایک بچہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے، اور ایک جو ہے وہ فلانا جو ہے سیکشن افسر ہے، اور ایک پولیس کپتان ہے۔ آپ فخریہ بتاتے ہیں، میں خود ہی سنتا ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ تو یہ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ بس آپ بچوں کو پیدا کر کے ان کے اونچے اونچے عہدوں پہ لگا دیں اور بس آپ پھر فخر کرتے پھریں۔ ہم اس لیے تو زندگی نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ہم دنیا کو مقصود بنا کے اسی کے لیے ہم زندگی گزاریں۔
عام طور پہ سامعین کرام آج کا انسان، آج کا مسلمان دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے. بہت یعنی افسوسناک بات ہے اور بہت نقصان والی بات ہے. اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، آپ اللہ کے ہوں یا شیطان کے ہوں، اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے. اللہ نے تو آپ کو ایک موقع دیا ہے، تو یہ موقع اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ رب سے جھگڑ کے زندگی گزاریں. اور ایک بات میں اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ ہم لوگ یعنی یہ حاج ابراہیم فی رب، ہم اپنے وہ بادشاہ نے تو ابراہیم سے جھگڑا کیا، ہم عملی طور پہ رب سے جھگڑنے میں مصروف ہیں کہ رب تو نے جو منزل ہماری مقرر کی ہے اب دیکھیں گے، اس کے ساتھ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، برا وقت پر آئے کر لیں گے، ہو جائے گا. ہمارا تو سارا یہی وہ ہے، ہم نیکی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں نیکی کو، اور مکمل نیکی یہ تو ہمارا ذہن ہی نہیں قبول کرتا. ہاں داڑھی چھوڑ لیں گے، چھوٹی چھوٹی داڑھی چھوڑ لیں گے، اور زیادہ ہوا تو فرینچ کٹ بنا لیں گے. بس یہ ہم مرنے کے ٹائم پہ نا اسی طرح کچھ لوگ حرکتیں کرتے ہیں، پھر مسجد کو ڈیرا بنا لیتے ہیں، ساری زندگی جو ہے عشق بتا میں گزار دیتے ہیں، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو بہرحال یہ جھگڑا جو ہے ابراہیم سے جو اس بادشاہ نے، وقت کے بادشاہ نے کیا، آج بھی ہم جھگڑے میں ساری زندگی گزار رہے ہیں. جھگڑا کیا ہے کہ رب تو نے جو منزل ہماری مقرر کی ہے ہم نہیں اس کے لیے تیار. دیکھیں گے اس کے ساتھ. بعض لوگ تو کھلم کھلا کہتے ہیں یہ باتیں، میں خود سنتا ہوں. بعض سائنسدان ہیں، بعض فلاسفر ہیں، وہ نہیں مانتے یہ ساری چیزیں. بہرحال پتہ چل جائے گا. اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے ربی الذی یحیی و یمیت، رب میرا جو ہے وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس بادشاہ نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک لاتا ہے سورج کو مشرق سے. فأت بہا من المغرب، تم اسے مغرب سے نکال لاؤ. فبہت الذی کفر، تو لاجواب ہو گیا، حیران رہ گیا جس نے کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا. جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.